بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم نور الازح پڑھ رہے ہیں۔ ہم نور الازح سے تیمم کا بیان پڑھ رہے تھے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ تیمم 8 شرائط کے ساتھ صحیح ہوتا ہے، یعنی تیمم کے صحیح ہونے کے لیے 8 شرائط ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط ہے نیت۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کے صحیح ہونے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، اس کے تعلق سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح دوسری شرط ہے ایسے عذر کا موجود ہونا جو کہ تیمم کو مباح کرتا ہو۔ العذر المبیح للتیمم، تیمم کو مباح کرنے والا کوئی عذر ہو تبھی تیمم درست ہوگا، صحیح ہوگا۔ جیسے پانی سے 1 میل دور ہونا، اسی طرح اس کی مختلف صورتیں بیان کی گئی تھیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مزید شرائط پڑھیں گے۔ شروع میں بیان کیا گیا تھا کہ تیمم 8 شرائط کے ساتھ صحیح ہوتا ہے، جن میں سے ہم نے 2 شرطوں کو تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مزید شرائط کے متعلق پڑھیں گے۔ الثالث ان یکون التیمم بطاہر من جنس الارض، اور تیسری شرط یہ ہے کہ تیمم جنس ارض سے کسی پاک چیز کے ساتھ ہو۔ والثالث، اور تیسری شرط ان یکون التیمم، کہ تیمم ہو بطاہر من جنس الارض، زمین کے جنس سے کسی پاک چیز کے ساتھ، زمین کی جنس سے، زمین کی قسم سے کسی پاک چیز کے ساتھ تیمم ہو۔ اب جنس ارض سے کیا مراد ہے؟ زمین کی جنس کسے کہیں گے؟ یعنی وہ چیز جسے آگ میں جلانے سے نہ تو وہ جلے، نہ ہی پگھلے اور نہ ہی نرم ہو، وہ چیز جنس زمین کہلاتی ہے، جنس ارض کہلاتی ہے۔ تو ایسی چیز سے تیمم کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ پاک ہونا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی ایسی جگہ ہے، زمین کا وہ حصہ جو کبھی ناپاک ہو گیا ہے، جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، یقین ہے کہ یہ ناپاک ہو گیا ہے، تو اب اسے تیمم نہیں کر سکتے۔ یعنی ایسی جگہ جہاں پہ نجاست گری اور وہ جگہ خشک ہو گیا، خشک ہونے کی وجہ سے پاک ہو گیا، اب آپ وہاں پہ نماز تو پڑھ سکتے ہیں لیکن اس جگہ سے تیمم نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، خیر۔ الثالث ان یکون التیمم بطاہر من جنس الارض، اور تیسری شرط یہ ہے کہ تیمم جنس ارض سے کسی پاک چیز کے ساتھ ہو، جیسے کالترابی، جیسے مٹی، والحجری، اور پتھر، والرملی، اور ریت، جیسے مٹی، پتھر، ریت، ان میں سے کسی سے بھی تیمم کریں گے تیمم ہو جائے گا، بشرط یہ کہ یہ پاک ہونا چاہیے۔ وللحطب والفضة والذهب، نہ کہ لکڑی اور چاندی اور سونا، یعنی لکڑی، سونے، چاندی سے تیمم نہیں ہوگا کیونکہ یہ جنس ارض سے نہیں ہیں۔ لکڑی کو آپ جلائیں گے تو لکڑی جل کر کے راکھ ہو جائے گی، اسی طرح سونا اور چاندی جو ہیں انہیں جلائیں گے، گرم کریں گے تو یہ پگھل جائیں گے، یہ جنس ارض سے نہیں ہیں، اس لیے ان سے تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح لوہا، تانبا، پیتل وغیرہ بھی، یعنی جسے پگھلانے سے، جلانے سے اگر وہ نرم ہو جائے، پگھل جائے، وہ بھی جنس ارض سے نہیں ہے۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ تیمم جنس ارض سے کسی پاک چیز کے ساتھ ہو۔ الرابع، یعنی چوتھی شرط، استیعاب المحل بالمسح، استیعاب المحل، محل کو گھیر لینا۔ یہاں محل سے مراد تیمم کا محل، جہاں پہ مسح کرنا ہے، یعنی چہرہ اور دونوں ہاتھ کیونیوں سمیت دونوں ہاتھ اور چہرے کا مسح کرتے ہیں، تو چہرے کو اور دونوں ہاتھوں کو کہونیوں سمیت مسح سے گھیر لینا۔ استیعاب المحلی، محل کو گھیر لینا، بالمسح، مسح کے ساتھ، مسح سے، یعنی پورے چہرے کا اور پورے دونوں ہاتھ کا مسح کرنا، مسح سے محل کو گھیر لینا، یعنی کوئی ذرہ برابر جگہ بھی باقی نہ رہے۔ عورتیں عام طور پر ناک میں جو نتھنی پہنتے ہیں، اگر ان کے ناک میں کوئی نتھنی ہو تو اسے نکال لیں، کیونکہ اگر ناک میں وہ چیز موجود ہوگی تو پھر تیمم نہیں ہوگا، ذرہ برابر باقی رہ جائے گا تو تیمم نہیں ہوگا، کیونکہ محل کو مسح سے گھیرنا شرط ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح جو انگوٹھی وغیرہ ہو یا عورتیں چوڑی پہنی ہوں
تو مناسب یہی ہے کہ اسے نکال لیں، اسے نکالنے کے بعد مسح کریں۔ الرابع استیعاب المحل بالمسح، چوتھی شرط یہ ہے کہ مسح سے محل کو گھیر لیا جائے، چوتھی شرط مسح سے محل کو گھیر لینا ہے۔ اس کے بعد ہے الخامس، پانچویں شرط ہے ان یمسح بجمیع الید او باکثرها حتی لو مسح باصبعین لا یجوز ولو کرر حتی استوعب بخلاف مسح الراس۔ اور پانچویں شرط یہ ہے ان یمسح کہ وہ مسح کرے بجمیع الید، تمام ہاتھ سے، یعنی مکمل ہاتھ سے، پورے ہاتھ سے وہ مسح کرے، جمیع یعنی پورا، یعنی ہاتھ۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ یعنی مسح کرنے والا پورے ہاتھ سے مسح کرے، او بھی اکثریہا یا ہاتھ کے اکثر سے، ہاتھ کے اکثر حصے سے مسح کرے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ پورے ہاتھ یا ہاتھ کے اکثر سے مسح کرے، حتیٰ یہاں تک کہ لو مسح اگر اس نے مسح کی باصبعین دو انگلیوں سے، لا یجوزو تو جائز نہیں ہوگا۔ کسی بندے نے اگر دو انگلیوں سے مسح کیا تو اس کا مسح کرنا جائز نہیں ہوگا، ولو کررا اگرچہ وہ بار بار کرتا رہا، حتیٰ یہاں تک کہ استوعبا اس نے پورے مکان کو گھیر لیا۔ یعنی کوئی بندہ دو انگلی سے مسح کرتا رہا، چہرے کا مسح کرتا رہا یہاں تک کہ پورے چہرے کا اس نے مسح کر لیا۔ اسی طرح دو انگلی سے ہاتھ کا مسح کرتا رہا، پورے ہاتھ کا اس نے اس طرح مسح کر لیا، تو یہ جائز نہیں ہوگا، اس طرح مسح کرنا درست نہیں ہوگا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ پورے ہاتھ یا ہاتھ کے اکثر حصے سے مسح کرے۔ الخامس ان یمسح بجمیع الید او باکثرها حتی لو مسح باصبعین لا یجوز ولو کرر حتی استوعب۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ پورے ہاتھ یا ہاتھ کے اکثر حصے سے مسح کرے، یہاں تک کہ اگر اس نے دو انگلیوں سے مسح کیا تو یہ جائز نہیں ہوگا، اور اگر ولو کرر اور اگر اس نے بار بار کی، حتی استوعب یہاں تک کہ اس نے گھیر لیا، اگرچہ اس نے ولو ٹھیک ہے اگرچہ اس نے بار بار کیا اور یہاں تک کہ اس نے گھیر لیا، بار بار کر کے اگر اس نے پورے محل کو مسح سے گھیر لیا تب بھی یہ درست نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ بخلاف مسح الراس، مسح راس کے خلاف، برخلاف مسح راس یعنی سر کے مسح کے خلاف، کیونکہ اگر کسی بندے نے انگلیوں سے دو انگلی سے سر کا مسح کیا تو وہاں پہ ہو جائے گا، درست ہوگا، صحیح ہوگا، لیکن یہاں پہ درست نہیں ہوگا۔ السادس، چھٹی شرط ہے ان یکون بضربتین بباطن الکفین ولو فی مکان واحد، ان یکونا کہ وہ ہو یعنی تیمم ہو، بضربتین دو ضربوں کے ساتھ، کہ تیمم دو ضربوں کے ساتھ ہو۔ اچھا کس چیز سے دو ضربیں ہونا چاہیے؟ بباطن الکفین، دونوں ہتھیلیوں کے اندرونی حصے سے، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، اور باطن یعنی اندرونی حصہ، اندر کا حصہ یعنی پیٹ کہہ سکتے ہیں۔ السادس ان یکون بضربتین بباطن الکفین، اور چھٹی شرط یہ ہے کہ تیمم ہتھیلی کے اندرونی حصے کے دو ضربوں کے ساتھ ہو۔ ان یکون تیمم کہ تیمم ہو بضربتین دو ضربوں کے ساتھ، کس کے دو ضربوں کے ساتھ؟ بباطن الکفین دونوں ہتھیلیوں کے اندرونی حصے کے، دونوں ہتھیلیوں کے اندرونی حصے کے دو ضربوں کے ساتھ تیمم ہو، یہ شرط ہے۔ ولو فی مکان واحد، اگرچہ ایک ہی مکان میں ہو، اگرچہ ایک ہی مکان میں بندہ دو مرتبہ ضرب لگائے یعنی ہاتھ مارے تب بھی درست ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہاتھ مارنے کی وجہ سے جس جگہ اس نے ہاتھ مارا اس جگہ کی مٹی مستعمل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو مسح اس چیز سے کر رہا ہے، اس غبار سے کر رہا ہے جو اس کے ہاتھ میں لگا ہے، تو جو نیچے جس جگہ سے وہ مسح کرنے کے لیے جہاں پہ ہاتھ مارا ہے وہ جگہ مستعمل نہیں ہوگی۔ وَيَقُومُ مَقَامَ الضَّرْبَتَيْنِ إِصَابَةُ التُّرَابِ بِجَسَدِهِ إِذَا مَسَحَهُ بِنِيَّةِ التَّيَمُّمِ۔ وَيَقُومُ مَقَامَ الضَّرْبَتَيْنِ، اور دو ضربوں کے قائم مقام ہوتا ہے۔ کیا دو ضربوں کے قائم مقام ہوتا ہے؟ إِصَابَةُ التُّرَابِ، مٹی کا پہنچ جانا، کہاں پہنچ جانا؟ بِجَسَدِهِ، اس کے جسم کو، مٹی کا اس کے جسم تک پہنچ جانا دو ضربوں کے قائم مقام ہے۔ مثال کے طور پر ہوا تیز آئی اور گرد و غبار اڑا کر کے اس کے چہرے میں، ہاتھ میں گرد و غبار لگ گئے، تو اس کے ہاتھ میں اور چہرے میں گرد و غبار کا لگ جانا یہ دو ضربوں کے قائم مقام ہے۔ کب ہوگا یہ؟ اذا مسحہ، جبکہ اس نے اس کا مسح کیا ہو، بنیت التیمم، تیمم کی نیت سے۔ اب بندہ کہیں جا رہا تھا، تیز ہوا آئی اور اس کے چہرے میں، ہاتھ وغیرہ میں غبار لگ گئے، بہت سارے غبار لگ گئے، گرد و غبار لگ گئے۔ اب اس نے اسی گرد و غبار پر تیمم کی نیت سے مسح کر لیا،
تو تیمم کی نیت سے مسح کر لینا ہی تیمم کے لیے کافی ہوگا. اب زمین پر ہاتھ مارنے کی حاجت نہیں ہوگی. وہی بیان کیا کہ جسم تک مٹی کا پہنچ جانا 2 ضربوں کے قائم مقام ہے، جبکہ اس نے اسے تیمم کی نیت سے مسح کیا ہو. اذا مسحہ، جبکہ اس نے اس کا مسح کیا ہو، بنیت التیمم، تیمم کی نیت سے. السابع، اور 7ویں شرط ہے انقطاع ما ینافیہ، اس چیز کا منقطع ہونا، اس چیز کا نہ ہونا جو اس کے منافی ہے. یعنی تیمم کے منافی چیز کا منقطع ہونا، نہ ہونا، موجود نہ ہونا. جو چیز تیمم کے منافی ہے اس کا نہ ہونا. اب من بیانے کے ذریعے بیان کر رہے ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں، جیسے من حیزن، جیسا کہ حیض، و نفاسن، اور نفاس. اگر کوئی عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہو اور وہ تیمم کرے تو تیمم صحیح ہوگا ہی نہیں. پہلے وہ پاک ہو، حیض و نفاس کا خون بند ہو، تب تو تیمم کرے گی. اب حیض و نفاس کا خون جاری ہے، وہ پیریڈ میں ہے اور تیمم کر رہی ہے تو تیمم نہیں ہوگا. اسی طرح او حدثن، یا حدث، یعنی کسی بندے کا ریح خارج ہو رہا ہے، پیشاب کا قطرہ ٹپک رہا ہے اور وہ تیمم کر رہا ہے، اب تیمم نہیں ہوگا. پہلے حدث بند تو ہو جائے، ریح خارج ہونا بند تو ہو جائے، پھر تیمم کرے گا. یہ اب ریح خارج ہو رہی ہے، ہوا نکل رہی ہے اور پیشاب کا قطرہ ٹپک رہا ہے، یہ تیمم کر رہا ہے، تیمم نہیں ہوگا. یعنی اس چیز کا نہ ہونا جو اس کے منافی ہے، جو تیمم کے منافی ہے. یہ ہے 7ویں شرط. السابع انقطاع ما ینافیہ، اس چیز کا نہ ہونا جو اس کے منافی ہے. من حیض او نفاس او حدث، جیسا کہ حیض، نفاس اور حدث. الثامن، اور 8ویں شرط ہے زوال ما یمنع المسح، اس چیز کا زائل ہونا، ختم ہونا جو مسح سے مانع ہو، جو مسح کو روکتا ہو. یعنی جسم پر کوئی ایسی چیز لگی ہو جو مسح کو روکتی ہو، جو مسح سے مانع ہو، اس چیز کا نہ ہونا. مسح کو روکنے والی چیز کا نہ ہونا، مسح سے مانع چیز کا نہ ہونا. کشمعن، جیسا کہ موم، و شحمن، اور چربی. اگر جسم میں یعنی ہاتھ میں، چہرے میں موم لگا ہوا ہے، چربی ہے، تو اگر کوئی بندہ مسح کرے گا تو اس چربی یا موم کے اوپر مسح ہوگا، جسم پر تو مسح نہیں ہوگا. یعنی چربی اور موم مسح کے لیے مانع ہیں، جسم پر مسح سے مانع ہیں، اس لیے ان کا نہ ہونا شرط ہے، ضروری ہے. وزوال ما یمنع المسح، اور اس چیز کا زائل ہونا، ختم ہونا، نہ ہونا جو مسح کو روکتا ہو، جیسے شمعن، موم، و شحمن، اور چربی. وسببہ وشروط وجوبہ کما ذکر فی الوضوء، اور اس کا سبب اور اس کے واجب ہونے کے شرائط اسی طرح ہیں جیسا کہ وضو میں ذکر کیا گیا. اس کا سبب یعنی تیمم کا سبب، تیمم کیوں کرتے ہیں، کس چیز کا سبب وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کام کیا جائے. تیمم کا سبب کیا ہے؟ اس چیز کا حلال ہونا جو بغیر تیمم کے حلال نہ ہو. جیسا کہ وضو کا سبب تھا، وضو کا سبب وہی تھا کہ اس چیز کا حلال ہونا، جائز ہونا جو بغیر وضو کے جائز نہ ہو، اس لیے وضو کرتے ہیں تاکہ وہ چیز جائز ہو جائے. اسی طرح تیمم کا سبب بھی وہ اس چیز کا حلال ہونا ہے جو بغیر تیمم کے حلال نہ ہو. یہ اس کا دنیاوی حکم ہے، دنیاوی سبب ہے، اور اس کا اخروی حکم یہ ہے کہ آخرت میں ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، اس طرح وضو کے بیان میں گزرا ہے. اور واجب ہونے کے شرائط وہی ہیں جو وضو کے بیان میں گزرے ہیں. ابھی ہم نے جو 8 شرائط پڑھی یہ تیمم کے صحیح ہونے کے لیے شرائط ہیں. یعنی تیمم صحیح کب ہوگا، یعنی صحیح ہونے کے لیے شرائط تھیں. اب تیمم واجب کب ہوگا، تیمم کس پر واجب ہوگا، کب واجب ہوگا، اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں. اس کے لیے تقریباً 8 شرائط ہیں جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں وضو کے بیان میں. نمبر 1 میں ہے عاقل ہونا، عقل مند ہونا. نمبر 2 میں ہے بالغ ہونا، مسلمان ہونا، اور حدث کا موجود ہونا، حیض و نفاس کا نہ ہونا، وقت کا تنگ ہونا. اور وہاں پہ تھا مائع کافی کے استعمال پر قادر ہونا، کیونکہ یہاں پہ تیمم کر رہا ہے تو یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ مٹی کے استعمال پر قادر ہونا، یعنی اس چیز کے استعمال پر قادر ہونا جس سے وہ تیمم کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے واجب ہونے کے شرائط ہو جائیں گے. وَرُكْنَاهُ مَسْحُ الْيَدَيْنِ وَالْوَجْهِ. وَرُكْنَاهُ اصل میں تھا رُكْنَانِ ہُ، اضافت کی وجہ سے نون تثنیہ گر گیا. اور اس کے 2 رکن یعنی تیمم کے 2 رکن، مسح الیدین، دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا، والوجہ، اور چہرے کا مسح کرنا. دونوں ہاتھوں اور چہرے کا مسح کرنا یہ تیمم کے 2 رکن ہیں، تیمم کے فرائض ہیں. تیمم میں
دو فرائض ہیں، یعنی دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا اور چہرے کا مسح کرنا۔ پہلے چہرے کا مسح کرنا ہے، بعد میں دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا ہے۔ نیت بھی تیمم میں ضروری ہے، فرض ہے۔ بعض کتابوں میں بلکہ نماز کے احکام میں نیت کو فرض قرار دیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ نیت کو فرض قرار نہیں دیا گیا، نیت کو شرط میں شمار کیا گیا، کیونکہ نیت تیمم میں داخل نہیں ہے، تیمم سے خارج ہے، اور جو چیز اصل شے سے خارج ہوتی ہے وہ شرط ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے یہاں پہ شرط میں شمار کیا، یعنی اس میں فرض میں شمار نہیں کیا، رکن میں شمار نہیں کیا۔ خیر، یعنی دونوں ضروری ہیں، اتنا سمجھ لیں۔ وَرُكْنَاهُ مَسْحُ الْيَدَيْنِ وَالْوَجْهِ، اور اس کے دو رکن دونوں ہاتھوں اور چہرے کا مسح کرنا ہے۔ اب یہاں سے تیمم کی سنتیں بیان کر رہے ہیں۔ وَسُنَنُ التَّيَمُّمِ سَبْعَةٌ، اور تیمم کی سنتیں 7 ہیں۔ وَسُنَنُ التَّيَمُّمِ، اور تیمم کی سنتیں 7 7 ہیں۔ التسمیۃ فی اولہ، اس کے اول میں، اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، جس طرح وضو میں شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اسی طرح تیمم میں بھی شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ والترتیب، اور ترتیب یعنی پہلے چہرے کا مسح کرنا پھر ہاتھ کا مسح کرنا، ترتیب قائم رکھنا بھی تیمم میں سنت ہے۔ والموالات، اور پے در پے کرنا، یعنی لگاتار کرنا، چہرے کا مسح کیا اس کے بعد ہاتھ کا مسح کرنا، ایسا نہ ہو کہ چہرے کا مسح کیا اب 2 گھنٹے کے بعد 5 گھنٹے کے بعد ہاتھ کا مسح کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سنت یہ ہے کہ پے در پے مسح کرے، پے در پے ہو۔ وَإِقْبَالُ الْيَدَيْنِ بَعْدَ وَضْعِهِمَا فِي التُّرَابِ، وَإِقْبَالُ الْيَدَيْنِ، دونوں ہاتھ کو آگے کرنا، اقبال یعنی آگے کرنا، بعد وضعِهِمَا، ان دونوں کو رکھنے کے بعد، فی التُّرَاب مٹی میں، یعنی دونوں ہاتھوں کو مٹی میں رکھنے کے بعد آگے کرنا، یہ سنت ہے۔ اقبال الیدین بعد وضعہما فی التراب، دونوں ہاتھوں کو مٹی میں رکھنے کے بعد آگے کرنا، وادبارہما، اور انہیں پیچھے کرنا، دونوں ہاتھوں کو مٹی میں رکھنے کے بعد آگے کرنا بھی سنت ہے، پیچھے کرنا بھی سنت ہے۔ ونفضہما، اور ان دونوں کو ہلانا، جھاڑنا، کیونکہ ہاتھ میں اگر زیادہ گرد و غبار لگ گئے ہوں گے، اب اس کا چہرے پہ اس کا مسح کرے گا، ہاتھ سے مسح کرے گا اور ہاتھ پہ مسح کرے گا تو مسلح ہو جائے گا، یعنی چہرے کی شکل جو ہے وہ بگڑ جائے گی، اس لیے مناسب یہ ہے کہ بندہ پہلے جھاڑ لے، زیادہ گرد غبار لگ گئے ہوں تو مناسب یہ ہے کہ وہ جھاڑ لے۔ وَنَفْضُهُمَا، اور ان دونوں کو جھاڑ لینا، دونوں ہاتھوں کو جھاڑ لینا سنت ہے۔ وَتَفْرِيزُ الْأَصَابِعِ، اور انگلیوں کو کشادہ رکھنا، انگلیوں کو کشادہ رکھنا بھی تیمم میں سنت ہے۔ وَتَفْرِيزُ الْأَصَابِعِ، اور انگلیوں کو کشادہ رکھنا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ انشاءاللہ عز و جل ہم دوسری ویڈیو میں تیمم کے مستحبات پڑھیں گے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔